رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ نے جن سریلی آواز سے، دل نشین آواز سے، دل پذیر آواز سے اور رب العالمین کا وہ کلام جو واقعی انسانی قلوب کے لیے ایمانی اعتبار سے چیلا بخشنے والا ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے، ایسے کلام کے سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کے بعد میں، اس لیے کہ تمام دنیا کے مفسرین، معلمین، علماء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء اللہ، ان تمام کی تشریحات، ان تمام کے بیانات، ان تمام کی تقاریر ایک طرف اور رب ذوالجلال والاکرام کا کلام ایک طرف ہے، تو ہم نے جو ہے براہ راست اللہ کے کلام کو ان قرآن کرام کے ذریعے سے سنا ہے کہ جب یہ قرآن کرام ہمارے درمیان میں تلاوت کر رہے تھے، قرأت کر رہے تھے، تو واقعی ہمارا دل بہت زیادہ مسرور اور شاد ہو رہا تھا، اور دل کے اندرونی یہ کیفیت تھی کہ اللہ اللہ جو ہے ہمارے دلوں سے صدائیں نکل رہی تھی۔ اور یہی ہے کہ وہ ایمان والے کہ جن کے سامنے جب کلام مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور جب وہ ان کے سامنے تلاوت قرآن کریم کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو عزیز محترم بزرگوں دوستو، آج کے لیے، آج کی اس مجلس کے لیے کسی واعظ و نصیحت کی اور کسی بیان کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت، اور جو کچھ اس مجلس سے متعلق جو بات آپ کے لیے کہنا ضروری تھی کہ اس مجلس کے پیچھے مقصد کیا ہے، وہ آج کے ہمارے محترم مہمان قاری عبداللہ صاحب نے وہ بھی آپ کے سامنے واضح فرمایا ہے۔ بہرحال اخیراً کہ آج کی یہ مجلس واقعی قابل قدر ہے، قابل مبارکباد ہے۔ ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے اس کے لیے فکریں کی، کوششیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فکر اور کوششیں کرنے والوں کو بھی قبول فرمائے، اور ان ہمارے قرآن کرام کو جن پر سال ہاں سال کی محنت ان کے اساتذہ کرام نے کی ہے اور انہیں جو ہے سلیقے سے تراشا ہے، نکھارا ہے، اور اس کے بعد میں ہمارے اور آپ کے درمیان میں ان کو پیش کیا ہے، وہ ان کے اساتذہ بھی آج کے اس جو ہے آج کے اس اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں دوستو، اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں بس اس ایک پیغام کے ساتھ، یا یہ کہیے کہ ہر مجلس کے بعد خصوصاً دعوت کی جو مجلسیں ہوتی ہے، تبلیغ کی جو مجلسیں ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد میں تشکیل ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم بھی ایک تشکیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے، ہر شخص اپنا ہاتھ اٹھائے کہ جب یہ قرآن کرام ہمارے اور آپ کے درمیان میں تلاوت کر رہے تھے، قرأت کر رہے تھے، تو کیا آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں دل کے کسی گوشے کے اندر یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش میں بھی اللہ کے کلام کو اس طرح پڑھ پاتا؟ ہے کسی کے دل میں؟ ماشاءاللہ۔ تو دیکھو، آج کی اس مجلس میں کہیں نہ کہیں ہمارے قرآن کے ذریعے سے ایک ہم کو جو ہے گویا کہ ایک دستک ملی ہے، ہمارے قلب پر، ہمارے دل پر ایک دستک ہوئی ہے۔ اب اس کو لے کر بڑھنا، اب اس کے اوپر محنت کرنا، دوستو یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ نے ارادہ، اللہ نے نیت کی توفیق دی، ارادے کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے کیا، گویا اللہ نے اپنا کام کیا۔ اب یہ بندوں کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں یا یہی لوگ جاتے ہیں کہ بس قاری صاحب سے سن لیا ہمارا کام ہو گیا۔ ایسا ہے نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ
قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے، یہ لازم ہے۔ ہر مومن کے اوپر جب بھی قرآن پڑھے تو مخارج کے ساتھ میں قرآن کریم کو پڑھے۔ تو جو دستک آپ کے دل پر لگی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں، ارادہ کریں، اور اگر آپ خود تھوڑی سی کوشش کر کسی قاری قرآن سے، کسی اچھا بہتر قرآن پڑھنے والے سے اگر آپ رابطہ کرتے ہیں، ان سے وقت مانگتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ آپ کا قرآن درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی ادنا درجے پر کہ ہماری آج کی یہ مجلس کامیاب ہے۔ تو کون کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے عالم دین سے قاری قرآن کے پاس بیٹھ کر اپنے قرآن کو درست کریں گے؟ دوسری چیز یہ ہے دوستو بزرگوں کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع جو واقعی اثر کے بعد سے لے کر اب تک صرف قرآن کے نام پر، صرف قرآن کی نسبت پر آپ لوگوں کا جمع ہونا، آپ نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کے پیچھے کیا انعام آپ کو دیا جائے گا، کیا اجر آپ کو ملے گا۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنا اللہ اس پر 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے سارے تقریباً جو ہے 8 قرائے کرام نے، بلکہ 9 قرائے کرام نے عصر کے بعد سے اب تک 9 قرائے کرام نے تلاوت قرآن کیا ہے اور اپنی آوازوں کے ذریعے سے ماشاءاللہ اس کو زینت بخشنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ تو بہت بہترین انداز میں ہم نے قرآن کریم کو سنا ہے۔ اب آخر کی ایک بات کہ دوستو، ہم نے ان قرائے کرام سے سنا ہے، اب جتنے ہمارے یہ طلبہ بیٹھے ہیں، کیا آپ سب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے تجوید کی رعایت کے ساتھ، بلکہ ان قرآن کرام کے جس طریقے سے پڑھائے، ہم بھی انشاءاللہ قرآن کا کورس کر کر سبع عشرہ پڑھ کر ہم بھی قرآن کو اسی طریقے سے ترتیب کے ساتھ قرآن سیکھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ ہمارے طلبہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جن لوگوں کے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی چلے گئے، ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہے، طبیعتوں کی نزاکت ہوتی ہے، بعض بیمار ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بھوک پیاس انسان کی جو ہے انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ لیکن دوستو وہ غذا تھی جو جسمانی غذا کہلاتی ہے۔ ہمارا جسم فانی ہے، یہ مٹی ہونے والی چیز ہے۔ ہمارے اس علاقے کے اندر رتناگری والوں کے لیے اور خاص طور سے کرلا بستی والوں کے لیے یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور سعید موقع تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں ایسی مجلس میں، کہ جس مجلس کے اندر جسمانی غذا نہیں بلکہ روحانی غذا جو ہے اس مجلس کے اندر پہنچائی جا رہی تھی، اللہ نے ایسی مجلس میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ لہٰذا میں یاد کر رہا ہوں کہ کون کون وہ افراد ہیں جن کے بچے مدرسوں میں نہیں ہیں، لیکن ان قرآن کی آواز، ان قرآن کی تلاوت پڑھ کر ہونے کے بعد، سننے کے بعد اب ہمیں بھی لگتا ہے کاش کہ ہمارے بچے بھی اللہ کا کلام اس طریقے سے پڑھتے۔ کون کون کس کس کے دل کا احساس تھا کہ کاش میرا بیٹا آج قاری عبدالستار صاحب کی جگہ پر، قاری عبداللہ صاحب کی جگہ پر، کاش میرا بیٹا اس طریقے سے تلاوت قرآن کر رہا ہوتا۔ کس کس کے دل کی خواہش؟ ہمارے بتائی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی بیداری کا ثبوت نہیں دیتے۔ دیکھو، میں نے تو مولانا الیاس صاحب سے مغرب کے بعد نہیں کہا تھا کہ مجمع سے کہیں کہ اپنے بیداری کا احساس دلائے کہ ہم اس مجلس کے اندر موجود ہیں، اور موجود ہی نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ لیکن اتنا قرآن کرام، اتنی مشعل محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم آیا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ تو بس تو تھوڑا سا اپنی جو ہے وہ بیداری کا احساس دلائے، ٹھیک ہے؟
اب آخر کہ اس کے بعد میں کون سی بستی والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستی کے اندر بھی اس طریقے کا پروگرام، اس طریقے کی مجلس ہونا چاہیے؟ بتاؤ. ماشاءاللہ.